وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ الْاسْمَ الصَّحِيحَ أو الجارية مجرى الصحيح إلى ياء المتكلم كسرت آخره وأسكنت الياء أو فتحتها كغلامي وبلهي وظلمي. وإن كان آخر الاسم ألفا تثبت كعصايا ورحايا خلافا للحزين. بات اضافت کی چل رہی تھی. اضافت کی دو قسمیں انہوں نے بیان کی، ایک اضافت معنویہ، دوسری اضافت لفظیہ. اس کے بعد جو اضافت کی قسمیں بیان کی اس میں جو انہوں نے مضاف اور مضاف الیہ دکھایا تھا دونوں اس میں مظہر تھے. یہاں پہ کچھ نئی چیزیں بتا رہے ہیں کہ جب بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جب اس کی جائے متقدم کی طرف اضافت کی جائے تو اس وقت اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے کہ اذا اضفت الاسم الصحیح او الجاری مجرا صحیح، اگر اس میں صحیح کو یا جاری مجرا صحیح کو. جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ قائم مقام صحیح، جس کے آخر میں واو اور یا ہو اور ماقبل میں ساکن ہو. ٹھیک ہے. جب اس کی اضافت کریں گے یا متکلم کی طرف تو کسر کا آخرہ ہو، آپ اس کے آخر کو کسرہ دیں گے. وَأَسْكَنْتَ الْيَاءَ أَوْ فَتَحْتَهَا، اور آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ آخر کو یا تو ساکن رکھیں یا متکلم کو سکون دے دیں، چاہے تو اسے آپ فتحہ دے دیں، جیسے غلامی اور غلامیہ. ٹھیک ہے. دلوی یا دلویہ، ضبلی یا ضبلیہ، دونوں صورتیں جائز ہیں. وَإِنْ كَانَ آخر الاسم الفا، اگر اسم کا آخری حرف الف ہو اگر تثبت تو وہ الف ثابت رہے گا، جیسے عصایا رحایا. اب یہاں پر جو الف ہے آخر والا، چاہے الف تثنیہ ہو چاہے الف مقصورہ ہو، بہرحال یہ باقی رہے گا. اور اس کے بعد جو یا آئے گی اس یا کو فتحہ دیا جائے گا. اگر یا کو ساکن رکھا جائے تو ایسی صورت میں اجتماع ساکنین لازم آئے گا اور الف گر جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے یا کو فتحہ دیا جاتا ہے. جیسے عصایا اور رحایا، یہ جمہور نحویوں کا مذہب ہے، خلاف للحذیل، حذیل کے خلاف. حذیل کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عصیہ اور رحیہ ہو جائے گا، یعنی اس الف کو یا سے بدل دیا جائے گا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْاسْمِ یاءً مَقْصُورًا مَا قَبْلَهَا، اور اگر اسم کے آخر میں یا مقصور ہو یا یا ہو جو ما قبل میں مقصور ہو. ادغمت الیاء، ادغمت الیاء فی الیاء وفتحت الیاء الثانیہ لئلا یلتقی الساکنان، تو پہلی یا کو دوسری یا میں مدغم کر دیا جائے گا اور دوسری یا کو فتحہ دیا جائے گا تاکہ اجتماع ساکنین لازم نہ آئے. جیسے قاضی سے قاضیہ. القاضی یہ اس میں قاضی میں یا ہے اخیر میں، اور جب لفظ قاضی کی ہم اضافت کرنا چاہیں گے یا متکلم کی طرف تو دو یا جمع ہو گئی تو دونوں یا کو آپس میں مدغم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری یا کو فتحہ دیں گے، اس لیے کہ اگر فتحہ نہیں دیں گے تو یہاں پر بھی اجتماع ساکنین لازم آئے گا اور پہلی یا حذف ہو جائے گی. اس وجہ سے اس کو فتحہ دیا جائے گا. جیسے تم قاضی سے کہو گے قاضیہ،
وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا، اور اگر اس کے آخر میں واو ہو جس کے ماقبل ضمہ ہو تو قلبتها یاءً وعملت کما عملت الآن، اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا جیسا کہ آپ نے ابھی کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے جب جمع مذکر سالم کی اضافت یا متکلم کی طرف کی گئی تھی پڑھا تھا نا، جاءنی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ، اس میں حالت رفع میں جو مسلمیہ تھا اس میں تعلیل ہوئی ہے، اصل میں مسلمون آیا تھا، ٹھیک ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گئی تو کیا بچا مسلمیہ، کیا کیا گیا، واو کو یا سے بدل کے یا میں ادغام کر دیا گیا اور یا کی مناسبت سے ضمہ کو میم کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا۔ وہی چیز یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر واو مضموم ماقبل ہو، مسلمونہ میں جو ہے واو ماقبل مضموم ہے نا، مسلمونہ میں جب آپ اس کی اضافت کریں گے تو وہی ہوگا، نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا تو مسلمویہ بچا، واو کو یا سے تبدیل کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں آگے کیونکہ کان آخر ہو واون مضمومن، اگر آخر میں واو بچے جس کا ماقبل مضموم ہو کیا کریں گے، قلبتها، اس واو کو آپ یا سے بدلیں گے اور یا کا یا میں وعملت کما عملت، اور آپ وہی عمل کریں گے جو اس سے پہلے کیا ہے۔ جب واو کو یا سے بدل دیا گیا تھا تو اب یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری والی یا کو فتحہ دیا جائے گا۔ جاءنی مسلمیہ وفی الاسماء الستہ مضافۃ الی یا المتکلم، اور وہ اسماء ستہ جس کی اضافت کی جائے یا المتکلم کی طرف۔ آپ نے اسماء ستہ مکبرہ پڑھا تھا نا، اس وقت کیا شرطیں لگائی گئی تھی، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم، اخو کا، ابو کا، ہمو کا، ہنو کا، فمو کا، جو معلوم جو بھی تھا، تو وہاں پر مضافۃ الی غیر یا المتکلم کہا گیا تھا، اور جب یا متکلم کی اضافت ہوتی تو کیا اعراب بیان کیا گیا تھا، اس کا اعراب تقدیری تھا نا، ابھی جا ابھی، رأیت ابھی، مررت بابی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہی بتا رہے ہیں پھر سے کہ اسماء ستہ مکبرہ جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف تم کہو گے ابھی، اخی، ابی، ہمی، ہنی، وفی، عند الاکثر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر چار میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اب، اخ، ہم، ہن، یہ چار ہے نا، ابن، اخن، ہمن، ہنن، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یا متکلم کا اضافت کر دیں اس کی۔ لیکن جو پانچواں ہے فمی، فم سے ہے نا، پھوکا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اصل میں فوہن ہے، فمن جو ہے اصل میں کیا ہے، فوہن ہے، ہا کو حذف کر دیا گیا ہے، پھر واو کو میم سے بدل دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، واو کو میم سے بدلا گیا تھا۔ اب جب اس کی ہم اضافت کریں گے تو وہ واو واپس آ جائے گی، جب واو واپس آ جائے گی تو اب کیا ہوگا، تو ہو بچے گا نا، ہو یا، اب اس واو کو یا سے بدلیں گے اور یا کا یا میں ادغام کریں گے، ما قبل کا جو ضمہ تھا اس کو یا کے مناسبت سے کسرہ سے تبدیل کر دیں گے، تو فی عند الاکثر و فمی عند قوم، اور ایک قوم کے نزدیک فمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جمہور نحوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ فم کو واو واپس لا کے اس میں تعلیل کریں گے اور فیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کریں گے کہ جو فم ہے، جو واو میم سے تبدیل ہو گئی ہے، اس واو کو واپس نہیں لائیں گے بلکہ اسی میں یا متکلم کا اضافہ کر دیں گے جو مضافہ بنے گی اور فمی کہیں گے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ذو لا یضاف الی مضمر، اور ذو یہ بھی ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ میں جو ذو ہے
یہ ہمیشہ یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اور ہمیشہ جو ہے اس میں ظاہر کی طرف اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور اس میں جنس کی طرف مضاف ہو کر اس میں جنس کو ما قبل کے نکرہ کی خبر بناتا ہے۔ جاء رجل ذو مال، ایک شخص آیا جو مال والا ہے، تو مال جو ہے اس میں جنس ہے، اس کی طرف اضافت کی گئی ذو کی، تو ذو نے اس میں جنس کو رجل کی صفت بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس میں جنس کو ما قبل کے نکرہ کی صفت قرار دیتا ہے۔ ہمیشہ یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے اور ضمیر کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی ہے، لا یضاف الی مضمر اصلا، بالکل بھی نہیں۔ اب یہاں سے صاحب کتاب ایک شعر پیش کر رہے ہیں اور اعتراض کو دفع کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر ایک شعر ہے، انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، ذووہ، زبون جمع ہے، ذو کی جمع زبون اور ہو کی ضمیر کی طرف اضافت کر دی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شعر تو ملتا ہے عربی زبان میں، کسی شاعر معترض نے اعتراض کیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اسماء مضمرہ کی طرف وہ مضاف نہیں ہوتے، ضمیر کی طرف اضافت نہیں ہوتی ذو کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کا ایک شعر ہے جس میں ذو کی اضافت ضمیر کی طرف کی گئی ہے۔ تو صاحب کتاب اس شعر کو پیش کر کے یہاں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں جو اضافت ہے یہ شاذ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جمہور نحویوں کے نزدیک حکم یہی ہے کہ ذو ہمیشہ جو ہے اس میں مظہر کی طرف، اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس میں مضمر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ کہہ رہے ہیں شاذن، تو یہ لفظ ہے نا، وقول القائل انما یعرف ذا الفضل، بے شک فضل والے کو لوگوں میں وہی جانتا ہے جو خود صاحب فضل ہو، ذو ہو کی زمین لوٹے گی فضل کی طرف، لوگوں میں ہے نا، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، ولی را ولی میں شناست پڑھا ہے نا، ایسے ہی ہے، اصحاب فضل کو وہی لوگ پہچانتے ہیں جو خود فضل و شرف والے ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو اضافت کی گئی ہے ذو کی ضمیر کی طرف، یہ شاذ ہے، ٹھیک ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے۔ عربوں میں کہیں پر بھی الا ماشاء اللہ ایک دو شعر ایسا مل جائے گا جہاں پر اضافت کی گئی ہے مضمر کی طرف، ورنہ عام طور پر اہل عرب ضمیر کی طرف اضافت ذو کی نہیں کرتے ہیں۔ اور چونکہ جو مقصد ہے ذو کے وضع کرنے کا، وہ مقصد یہی ہے کہ وہ اس میں جنس کو ما قبل کے نکرہ کی صفت بنائے، ٹھیک ہے، تو یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر ذو کی اضافت ہم ضمیر کی طرف کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز درست نہیں ہے۔ وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ، اور جب آپ ان اسماء کو اضافت سے قطع کر دیں گے، اضافت نہیں کریں گے ان کی، اس وقت کیا کہیں گے آپ؟ اخن، ابن، حمن، ہنن، فمن اور ذو لا یقطع عن الاضافت البتہ، کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اضافت نہیں کریں گے تو آپ اسماء ستہ میں ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن کہیں گے، لیکن رہی بات ذو کی تو کہہ رہے ہیں کہ ذو لا یقطع عن الاضافت البتہ، ذو کبھی بھی اضافت سے جدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ذو کی وضع ہی اس لیے کی گئی ہے کہ وہ کسی اس میں جنس کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہو، اور جس کی وضع اضافت ہی کے لیے ہوئی ہو تو بغیر اضافت کے اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر، یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ حرف جر کی تقدیر پر، جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، کہیں پر حرف جر من مقدر مانا جائے گا، کہیں لام مقدر مانا جائے گا اور کہیں فی مقدر مانا جائے گا۔ اما ما یذکر فی حرف الجر لفظا، رہی اس کی بات جس میں حرف جر کو لفظی طور پر ذکر کیا جاتا ہے، فیاتی کا فی القسم الثالث انشاءاللہ، جس میں حرف جر کو لفظی طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اس کا بیان قسم ثالث میں آئے گا انشاءاللہ۔ چلیے یہاں تک مصنف نے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کو ذکر کر دیا ہے، اس کا اعراب وغیرہ سب کچھ بتا دیا ہے، فارغ ہو گئے اس سے، ٹھیک ہے۔
کتنی قسمیں ہیں اور کس کا کیا اعراب ہوگا، کون عمل کرے گا، کون معمول بنے گا، سب کچھ انہوں نے بتا دیا۔ اب یہاں سے خاتمہ ذکر کر رہے ہیں۔ خاتمہ میں ان چیزوں کو بیان کریں گے جن کا اعراب اصالتاً نہیں ہوتا۔ دیکھو اس میں معرب جو ہوتا ہے اس کا اعراب دو جہت سے ہوتا ہے۔ ایک تو اصالتاً اس کا اعراب ہوتا ہے کہ حرف کوئی بھی حرف عامل یا کوئی بھی عامل ڈائریکٹ اس پر داخل ہوتا ہے اور اسے اپنا معمول بناتا ہے، چاہے رفع ہے، چاہے نصب ہے، چاہے جر ہے۔ آپ نے مرفوعات میں یہ پڑھا کہ مرفوعات کی جو 8 قسمیں تھیں وہ حالت رفع میں ہوتی ہیں اپنے عامل کی وجہ سے۔ منصوبات کی جو آپ نے 12 قسمیں پڑھی وہ بھی اپنے اصلی عامل کی وجہ سے، یعنی ڈائریکٹ ان کے اوپر عامل کا اثر ہو رہا تھا، اس وجہ سے وہ منصوب ہو رہے تھے۔ حرف جر کو آپ نے پڑھا مجرورات کو کہ اس پر بھی ڈائریکٹ عامل کا اثر ہو رہا تھا۔ یہاں پہ کچھ ایسے الفاظ کو، کچھ ایسی چیزوں کو بیان کریں گے جن کا اعراب اصالتاً تو نہیں ہوتا ہے لیکن تبعیت میں ان کا اعراب ہوتا ہے۔ ماقبل کے اس میں معرب کے وہ تابع ہوتے ہیں، لہٰذا جس کے وہ تابع ہوتے ہیں اس مطبوع کا جو اعراب ہوگا وہی اعراب ان کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان کو توابع کہتے ہیں۔ اعلم ان التي مرت من الاسماء المعربہ كان اعرابها بالاصالة، جان لو کہ وہ اسماء معربہ جو گزر گئے ہیں ان کا اعراب اصلی طور پہ تھا، ہے نا، یعنی ڈائریکٹ وہ اعراب کے حقدار تھے، کسی اور کا وسیلہ نہیں تھا، کسی اور کا محتاج نہیں تھے اعراب میں۔ عامل اس پر خود آ رہا تھا اور وہ عامل کا اعراب قبول کر کے اس کا اثر ظاہر کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ بِأَن دَخَلَتْهَا الْعَوَامِلُ مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ وَالْمَنْصُوبَاتِ وَالْمَجْرُورَاتِ کی ان اسماء معربہ پر عوامل ڈائریکٹ داخل ہوئے، چاہے مرفوعات میں سے ہوں، چاہے منصوبات میں، چاہے مجرورات میں، فقط یکون اعراب الاسم بطبیعیت ما قبلہ ویسمى التابع۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسم کا اعراب طبیعیت کی وجہ سے ہوتا ہے، تابع ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وہ تابع کس کے ہوتے ہیں؟ ما قبلہ، جو اس سے پہلے ہوتے ہیں، اور ان کو تابع کہا جاتا ہے۔ قد یکون اعراب الاسم، کبھی اسم کا اعراب طبعیت کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ طبعیت کس کی ہوتی ہے؟ ما قبل والے اسم معرب کی، اور انہیں تابع کہا جاتا ہے لأنه يتبع ما قبله في الاعراب، اس لیے کہ یہ اپنے ما قبل کے اعراب میں تابع ہوتے ہیں، اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہوتے ہیں۔ ما قبل میں جیسا اعراب آئے گا ان کے اوپر بھی وہی اعراب آئے گا۔ یہ ڈائریکٹ کسی اعراب کے مستحق نہیں ہوتے بلکہ ما قبل کے سہارے ان کا اعراب ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اس کی تعریف کر رہے ہیں تابع کی۔ وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ، ہر اسم ثانی، معرب بِإِعْرَابٍ سابقۃ، بِإِعْرَابِ سابقہ، ہر دوسرا اسم معرب جو اپنے سابق اسم معرب کے اعراب سے معرب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کُلُّ ثَانٍ معرب بِإِعْرَابِ سابقہ، ہر وہ اسم ثانی، ہر وہ دوسرا اسم، کلمے میں، جملے میں استعمال کیا جانے والا دوسرا اسم جو اپنے ما قبل والے اسم معرب کی وجہ سے، اپنے ما قبل کے اسم معرب کے اعراب کی وجہ سے معرب ہوتا ہے، اعراب والا ہوتا ہے۔ من جہت واحدۃ، ایک ہی جہت سے، یعنی یہ جو بعد والا اسم آئے گا اس کا اعراب ہمیشہ اپنے ما قبل والے اسم کے تابع ہوگا۔ اب جب ما قبل والا اسم کا جس جہت سے اعراب آئے گا، یعنی ما قبل والا اسم اگر فاعلیت کی بنیاد پر مرفوع ہو تو یہ دوسرا والا بھی فاعلیت ہی کی بنیاد پر مرفوع ہوگا، ایسا نہیں کہ مبتدا کی بنیاد پر مرفوع ہو جائے اور یہ تابع بھی رہے۔ جس جہت سے، جس سبب سے پہلا والا اس میں معرب مرفوع ہوگا اسی سبب سے جاءنی الرجل العالم، جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایک عالم شخص آیا۔ تو اب یہاں پہ رجل یہ اسم معرب ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ رفع ہے۔ کیوں رفع ہے؟ اس لیے کہ یہ جاء کا
فاعل بن رہا ہے. اب عالمن کیا ہے؟ صفت ہے اسی رجلن کی. تو رجلن پر جو اعراب، وہ عالمن پر جو اعراب آیا ہے یہ تبعیت میں آیا ہے، فاعل کے تابع ہونے کی وجہ سے، چونکہ اس کی یہ صفت واقع ہو رہا ہے اور جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے. تو یہاں پر جیسا کہ رجل کا اعراب فاعلیت کی بنیاد پر ہے، فاعلیت کی جہت سے ہے، ایسے ہی عالم کا بھی اعراب فاعلیت ہی کی جہت سے ہے، کسی اور جہت سے نہیں ہے. من جہت واحدہ کا مطلب یہی ہے کہ جس جہت سے اس میں اول کا اعراب ہوگا اسی جہت سے اس میں دوم کا بھی اعراب ہوگا. والتوابع خمسۃ اقسام، اور توابع کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے نعت جسے صفت کہتے ہیں، عطف بالحروف، تاکید، بدل اور عطف بیان. فصل النعت تابع يدل على